اس اللہ نے کہہ دیا باپ کے سامنے اف نہیں کرنا ہے، ماں کے سامنے بد زبانی نہیں کرنی ہے. اب اگر آپ ماں باپ کے سامنے بد کلامی کرو گے تو اپنے کلچر کے اگینسٹ نہیں چل رہے آپ. کلچر سزا نہیں دے گا آپ کو. کون سزا دے گا؟ کیونکہ بعض لوگ ماں باپ کے سامنے اف کرتے ہیں کہ ہمارا کلچر ہے. بھائی بعض اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں ہمارا کلچر ہے. اب یہ خدائی قانون بن گیا ہے کہ باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں کرانا، ماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں کرانا. ان کی قدموں میں جنت تلاش کرنی. اب یہ گاڈ کا قانون ہے، خدا کا قانون ہے. اب اس میں آپ کے پاس نو کا آپشن ختم ہو گیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے میرے بھائی داڑھی رکھنے کا بھی حکم دیا پیغمبر نے. اس کو بھی ہلکا مت لو. کلچر تو کہہ رہے نہیں رکھو، لیکن خدا نے جس میسنجر کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کیا کہا ہے؟ رکھو. تو ایک طرف ہو جاؤ، یا ادھر ہو جاؤ، یا ادھر ہو جاؤ. اس نے خدا نے جس پیغمبر کو بھیجا انہوں نے بتایا کہ سود کیا ہے. بول لینا سب زبان سے بول. حرام ہے سود. انہوں نے بتایا کہ 5 وقت تمہیں نماز ادا کرنی پڑے گی. ابھی ہمارا کلچر نہیں ہے جمعے کو نہا دھو کے ہم مسجد میں آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، عید کو نہا دھو کے آ جاتے ہیں. یہ خدائی قانون ہے. اب اس کے اگینسٹ چلنے میں بھائی یہ کس کے ساتھ بغاوت ہو رہی ہے؟ اللہ کے ساتھ بغاوت. تو اپنی جان پہ بھی رحم کرنا چاہیے، اپنی قوم پہ بھی رحم کرنا چاہیے، اپنے بچوں پہ بھی رحم کرنا چاہیے. ان کو بھی مذہب سکھاؤ، دین سکھاؤ ان کو. ورنہ ان حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا نا، اللہ اس قوم کو تباہ کر دے. جن بچوں کو یہ جنیں گے وہ بھی تیرے نافرمان ہوں گے، وہ بھی تیرا انکار کریں گے ماں باپ کی باتوں میں آ کے. تو اس لیے انہی کو ختم کر دے تاکہ ان کی نسلیں ختم ہو جائیں. تو ہم مسلمان ہیں، ہم ایسے بچے نہ جنیں جو خدا کے باغی. ان کو مذہب سکھائیں. بچیوں کو پراپر ڈریس پہنایا کریں، پورے کپڑے ان کو سکھائیں. بیٹا ہم مسلمان ہیں، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ بڑے بڑے اسکولوں میں کیا ڈریسنگ ہو رہی ہے اور فنکار اداکاریں کیا پہن رہی ہیں. ہم مسلمان ہیں، مسلمان بچی کا ڈریس پورا ہوتا ہے. اس کو سکھائیں بچپن سے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ بات کہ نہیں آ رہی؟ اور مائیں اپنے بیٹیوں کو سکھائیں کہ بیٹی اسلام میں شوہر کی اطاعت کا حکم ہے، میرے داماد کی بات مان کے چلا کرو. یہ کس کا حکم ہے؟ کلچر تو یہ کہتا ہے، دل تو یہ چاہتا ہے کہ میاں کو گچی پکڑ کے رکھو، اس کی غلام بنا کے رکھو، اس کی پینٹوں سے پیسے نکالتی رہو، جائیدادیں اپنے نام کروا لو. لیکن جس خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، اس خدا کا حکم اب درمیان میں آ گیا کہ اگر کسی کو حکم ہوتا کہ سجدہ کرے تو بیوی کو حکم ہوتا شوہر کو، بولو نا، سجدہ. اس طرح میاں کو یہ بتا دو، بیٹوں کو یہ بتا دو کہ تمہارے ذمے جو بہو ہے اس کا سارا نان نفقہ کس کے ذمے ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ تمہارے. دوسری بات یہ کہ اگر یہ دیوروں سے تنگ ہے، جٹھانیوں سے تنگ ہے، تو یہ ہمارے کلچر کا نہیں ہے، خدا کا قانون ہے کہ اس کو سیپریٹ گھر لے کے. بولتے کیوں نہیں دیا؟ تو بیٹا تو خود ہی الگ جا کے رہ لے، یہاں یہ تیری بیوی سیٹ نہیں. اس کو 10 دیوروں کے کپڑے استری کرنے پڑتے ہیں. ایسے گھرانے بھی ہیں، 50 روٹیاں پکانی پڑتی ہیں، ہر وقت جٹھانیوں کے تانے. تو ہر انسان کی ایک پرسنل لائف بھی ہوتی ہے نا، وہ لائف کا بیڑا غرق ہوا ہے. بیٹا کلچر تو یہی ہے کہ ہم سب مل جل کے اکٹھے رہیں گے، بھلے اگلا خودکشی کر کے ڈپریشن سے ہلاک ہو جائے. لیکن خدا کا قانون ہے، میری بھی بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ سسرال میں ظلم نہ ہو تو کسی اور کی پہ بھی ظلم. تو بھائی خدا کو بیچ میں لانا پڑے گا. لیکن ہمارے ہاں خدا بیچ میں اتنا آ رہا ہے جتنا میرے فیور میں تو آ رہا ہے. جہاں خدا میرے اگینسٹ جا رہا ہے وہاں ڈکشنری سے خدا کیا ہے؟ غائب. آخری بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں. ابا کو چاہیے کہ بچوں کو یوں کہے کہ بیٹا ہمارا صرف کلچر نہیں ہے کہ بیٹا باپ کی خدمت کرے، یہ خدا کا حکم. اسی طرح ابا کو چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ اگرچہ ہمارا کلچر نہیں ہے کہ بیٹا جب کمانا شروع کر دے تو فوراً شادی کر دیں تاکہ اس کی ارننگ اس کی بیوی کی جیب میں جانا شروع ہو جائے. کلچر اس کی اجازت نہیں دیتا، مگر مذہب کا یہ. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ ابا بچے کی شادی اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ تنخواہ کیا ہو جائے گی؟ ڈیوائڈ. ماں اس لیے نہیں کر رہی ہوتی بیٹے کی شادی کہ ابھی تو کما کے لانے کا ٹائم آیا، اپنے کماؤ پوت کو کسی اور کی باہوں کے حوالے کر دوں. تو کلچر تو یہی ہے، لیکن خدا اس کی اجازت. اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر ماں کرے کیا؟ بیٹے نے کمانا شروع کیا، میں نے پال پوس کے بڑا کیا، میں نے جوان کیا، اب جب کھانے کا ٹائم آیا تو یہ پھر تو بیوی آ جائے گی، اس پہ خرچ کرے گا. تو اللہ میاں کہتے ہیں ماں کو چاہیے اللہ پہ اعتماد اور
तवक्कुल करें। बच्चों को इसलिए नहीं पाला जाता कि हमें कमा के खिलाएंगे, ठीक है खिलाएंगे कमा के, लेकिन हम पालते इसलिए कि अल्लाह की मखलूक है, समझते हो, उस पर एहसान करते हैं। नहीं आ रही समझ में? बेटे को पालें इस नीयत से कि अल्लाह की मखलूक है, मेरा बेटा है, वो मोहब्बत है, अल्लाह करे ये बन जाए, बाकी वो अलग बात है, वो आपका सहारा बनेगा इंशाअल्लाह। तो अल्लाह पे तवक्कुल करना पड़ेगा यहां, समझते हो कि नहीं समझते? जब तक अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल नहीं होगा ना, तो ये लालच आपको कहीं किसी काम का, मैंने गरीबों को देखा है अपने बच्चों की बर वक्त शादियां करा देते हैं, उनको खौफ नहीं होता। करोड़ों पति लोगों को देखा है कि बेटों की शादी नहीं करने देते। अबे तुम्हारे पास तो खाने के लिए इतना है कि तुम तो 7 नस्लें खाती रहें, उनकी तबीयत में क्या होता है? कंजूसी। तो थोड़ा दिल क्या कर लो, यहां तवक्कुल फर्ज है अल्लाह ताला पर, ठीक है ना? जिस अल्लाह ने खिलाया है तो कोई बात नहीं, बहू आ जाएगी 2 रोटी वो भी खा लेगी, उसका भी इंतजाम अल्लाह कर देगा। तो अल्लाह को दरमियान में लाएंगे मेरे भाई, तो बड़ी हंसी खुशी जिंदगी गुजरेगी, चेहरों पे रौनक आएगी, बच्चों को भी ऐसे अब्बा से मोहब्बत हो जाएगी कि मेरा अब्बा लालची नहीं है, माशाल्लाह मेरे अब्बा मेरी फिक्र कर रहे हैं, तो अब्बा सारे पैसे आप ले लो। बच्चा खुश, बच्चे को भी पता है कि अब्बा आज, एक अब्बा ने ऐसा किया कि बच्चे को पढ़ा लिखा के कुछ बना के, जब वो बन गया ना, जॉब लग गई, तो पूरी डायरी में 20 साल का खर्चा अब निकाल वापस दे। ये चल रहा है, ये तो जैसे कंपनियों से एग्रीमेंट नहीं होते, 20 साल के डायरी निकाल के, सच्चा वाकया है। बेटा भी कमा के अब्बा को दे रहा, कह रहा भाई मैंने जितना खर्चा किया मुझे क्यों? अब्बा को पता है कि भाई ये पता नहीं मेरी क्यों, लिबरल खानदान था ना, अब्बा को पता है पता नहीं मेरी इताअत करे ना करे, इस कमबख्त को जितना खिला रहा हूं, ये भी अब्बा ने फिर भी एहसान किया, क्योंकि अब्बा को पता है ये मुझे नहीं पूछेगा कि दे दूं, मैं कहता हूं ये भी उस मुआशरे में एहसान ही है औलाद पर, वरना अब्बा कहते जा बे मैं क्यों करूं। तो भाई ये बाप बेटों के रिश्तों में ऐसी दरारें पड़ गई हैं, ऐसे लोग आ रहे हैं बच्चों को बोल रहे हैं तुमने हमारी खिदमत करनी है तो ठीक है करो, वरना हम अपने लिए अभी से जमा करके रख रहे हैं ताकि हमें बुढ़ापे में। भाई मजहब सिखाओ बच्चों को, फिर खर्च भी करो उनके ऊपर बगैर किसी लालच के। अल्लाह का खौफ दिल में डाल दिया तो तुम जैसे अल्लाह के खौफ से उन पे खर्च कर रहे हो बगैर किसी लालच के, इंशाअल्लाह जितना तुमने खर्च किया उससे 20 गुना ज्यादा तुम पे खर्च करेंगे। किसकी मोहब्बत में? अल्लाह की मोहब्बत में। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तरबियत को फोकस करो, ये डायरियां लिख लिख के ना कि बहू आएगी कम वक्त 2 रोटी खा जाएगी, पहले ही मैं इतनी टेंशन में आऊं, ये छोड़ दो। रिलेशन, ताल्लुक जब मजबूत होता है, अल्लाह से ताल्लुक, आपस में रिश्तेदारों का ताल्लुक, तो सारे काम बन जाते हैं। अल्लाह ताला हमें हर काम में अल्लाह से पूछने की तौफीक अता फरमा दे कि क्या करना है और क्या नहीं करना। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात सुनने के लिए youtube.com/मुफ्ती तारिक मसूद को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लाइव वीडियो को कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।